محمد جنید. السلام علیکم. الحمد للہ ولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. وقال اللہ فی موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردنیں ہماری کٹی. اب ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والی سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ باغور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کے آزادی خاطر بحیرہ آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجز کھیلتے منجھ دھار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانی کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی ہے. مسلمانوں قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہے. اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے. ظالم و جابر، طاقتور کمزور، مظلوم کہانیاں بہت قدیم ہے. خرمن انسانیت میں کئی بار بجلی گری ہے، باغ آدم میں کئی آندھی آئی ہے، وحشت و بربریت نے بارہ انسان کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوم بے قصور کو فرقہ پرست اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے. ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں مسلمانوں کوئی حامی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سے سکون و چین چھن گیا ہے. کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمیں وقت مذہبی اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے. غور تو کرے کہ وندے ماترم جیسی ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی. آج ہی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائی جاتی ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. آج لیکن ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. ہندوستان کو مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوں اور لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے. اور اس کی آسان سی صورت یہ نکالی گئی کہ مسلمان کسی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتے. اب مسلمان اور مدارس و مکاتب کو ختم کر دیا جائے. لیکن شاید انہیں معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی سیاست جب تک چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مدارس و مکاتب پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، کہ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا. عزیزان گرامی، وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دے دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کے جا و جلال دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے. آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے مسلمان قلعہ کو مسمار کر اس پر تسلسل عقیدے کے بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان کے جذبہ فکر سے سرشار ہو کر دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے.
اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مسائل و مشکلات کے کن کن مراحل دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ شاعر کہتا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے شرکت ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے کہہ کر گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کے رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دیتی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پربیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنائے غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی صد مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں کہتا ہوں اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، کہ اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔